AGR فاؤنڈیشن تلنگانہ اردو فورم کی جانب سے آج انداز بیان پروگرام اردو گھر مغل پر منعقد کیا گیا، جس میں الحمدللہ رب العالمین کافی تعداد میں طلباء، طالبات، نوجوان نسل، مرد و خواتین شرکت کیے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم شب و روز محنت کریں گے، اور اردو میڈیم کے اساتذہ کے لیے ریونت ریڈی صاحب آنریبل چیف منسٹر گورنمنٹ آف تلنگانہ who is a very secular, very dynamic, very energetic, a man of personality, he is a sincere politician, he is a sincere honorable chief minister. I will request him immediate to be appoint all Urdu medium teachers in all Urdu medium schools. کہ اساتذہ کے نہیں ہونے کی وجہ سے ہمارے طلباء طالبات کا معیار بھی گھٹتا جا رہا ہے، کیونکہ اساتذہ ہوں گے تو طلباء کو جناب جو سہولت ہوں گی۔ اور آخری ہمارا پیغام ہے کہ بھائی میں محمد اسماعیل الرحمن انصاری المعروف اردو انصاری 40 سال سے اردو کے تعلق سے ہم جد و جہد مسلسل کر رہے ہیں، اردو کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہر نکڑ پہ، ہر چہرائے پہ، ہر گلی میں، ہر محفل میں، ہر جگہ ہم اردو کے زبان کو، اردو کے کلچر کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور سرپرستوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے اور ان کے والدین سے ہماری دردمندانہ اپیل ہے کہ اردو ہماری اور آپ کی جو مادری زبان ہے، اس زبان کو آباد رکھنا ہماری اور سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اردو جناب جو کوئی اس کے پولیٹیکل چھاپ نہیں ہے، کسی مذہب کی چھاپ نہیں ہے۔ 3 دن پہلے سپریم کورٹ نے بھی اعلان کیا کہ اردو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتی، یہ ہندوستان کی زبان ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں اس زبان نے وہ نعرہ دیا ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا یہ کہ زور کتنا بازو قاتل میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگوں کا یہاں جمع ہونے کا مقصد خاص ہے، جو AGR فاؤنڈیشن والوں کی جانب سے ایک پروگرام ارینج کیا ہوا ہے، جو بہت ہی مذہبی، ادبی اور سماجی طور پر کیا گیا ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت اس میں اس لیے دی گئی ہے جو لڑکیاں ہیں۔ آج کل بہت سارے کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں، تو ان کو کچھ ایسے فاؤنڈیشن کلاسز دینے کا مقصد AGR فاؤنڈیشن والوں کا ہے۔ تو میں تمام ایسے لڑکیوں سے یا پھر بچوں سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ AGR فاؤنڈیشن والوں کو اپروچ ہو اور اپنی تعلیم آگے بڑھانے کے لیے سلسلہ شروع کریں۔ اور اس کے ہٹے میں لطیفہ میم سے گزارش، دیکھیے جو غریب طبقہ ہے، یعنی کہ محنت کش طبقہ ہے، ان کے لیے یہ فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے، یعنی کہ ہیلپنگ ہینڈ ہے، جس کو جہاں پہ جو ضرورت ہے وہاں پہ ان کی ضرورت پہنچا دی جاتی ہے، یا پھر وہ اپروچ ہو، ہم لوگ وہاں پہ کوشش کریں گے کہ کچھ ان کی مدد ہو سکے۔ اور اس کے ہٹ کے جو اردو کے لیے خاص پروگرام کیا گیا ہے، تو ایسے جو بھی BEd کے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں یا کینڈیڈیٹس ہیں، وہ اپلائی کریں۔ گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ دے رہی ہے، ابھی اناؤنس کی ہوئی ہے گورنمنٹ جابس کے لیے، تو میں ان سب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپلائی کریں گورنمنٹ جابس کے لیے، اور AGR فاؤنڈیشن والوں کو اپروچ کریں جو فاؤنڈیشن کلاسز دیں گے۔ اور اس کے ہٹ کے جیسا BEd کے بھی ایگزامس وغیرہ رہتے ہیں، وہ بھی ہم لوگ ارینج کریں گے انشاءاللہ۔ اور لطیفہ میم سے گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرامز آپ وہ ٹائم بائی ٹائم کرتے رہیں، جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے کہ ہر ہفتہ اس طرح کے پروگرام رکھنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم لطیفہ میم اور جتنی بھی ٹیم ہے، رضوانہ میم اور ساجد سر، تو ان سب کے ساتھ ہم لوگ ہیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنا پورا سپورٹ آپ لوگوں کو کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلنگانہ اردو فورم AGR فاؤنڈیشن کی جانب سے آج اجلاس منعقد کیا گیا ہے، جس میں محترمہ لطیفہ خانم صاحبہ اور محترمہ ہمارے خاتون صاحبہ، محترمہ سعیدہ سکندر صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر عرشیہ صدیقی صاحبہ، عالی جناب محمد ڈاکٹر اعجاز زمان صاحب سیکرٹری تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی، ممتاز سماجی جہدکار جناب محمد ثناء اللہ خان صاحب، محمد مسعود علی صاحب صدر نشین ہیومن رائٹس کے علاوہ دیگر لوگ یہاں پر شریک ہیں۔ دیکھیے، جب کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو وہ
جو ہے آغاز چاہے کسی انداز میں ہو، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے نظریات، ہماری تمنائیں، ہماری امنگیں، ہمارا جوش، ہمارا عزم محکم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جناب یہ اس کے اندر کو ایسے گل کھلائیں کہ جس مقصد کے لیے، جس منشے کے لیے، جس ارادے کے لیے اردو زبان کو پروان چڑھانے کے لیے AGR فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا، جناب سید وقار صاحب ممتاز شخصیت فلک نما، جو صاحب ادھر تشریف لائیے، آپ محمد وقار صاحب آپ شائنشین پہ آئیے میرے بھائی، جو ہے آپ کا اتنا بڑا رول ہے کہ آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، آپ 70 سال سے اردو کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں، جو کوئی ایسا شخص گھر نہیں ہے جس گھر میں صاحب گئے تو سلام نہیں ہوتا۔ ابھی بھی کلاسز چلا رہے تھے، میں سمجھتا ہوں چھوڑ کے آئے ہیں، اردو کی شمع کو اس طرح روشن کیے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صاحب کو لمبی عمر دے، بہترین صحت دے، اردو سے جو جذبہ آپ کے دل دماغ ذہن میں سمایا ہے وہ پروان چڑھے، اور آپ کی تدبر علمی سے سینکڑوں اردو کے گوہر رات اور دن جنم لیتے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے جب آغاز ہوتا ہے تو وہ کسی بھی انداز کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن ہماری ہمت، ہمارا حوصلہ، ہماری جستجو جو ہے، ہمارا عزم جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک بات ہے کہ انسان کا عزم اور حوصلہ کیا چیز ہے، اور اللہ کی مدد کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی غیبی مدد خاص انسان کے ساتھ شامل رہی، تو پہاڑ بھی ذرہ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ روم کا اتنا بڑا روم ایک ملک کا نام ہے، اتنا بڑا دبدبہ تھا اس کا، اتنی بڑی اس کی حکمرانی تھی، اور ناحق جناب یہ غریبوں پہ، بے کسوں پہ، لاچاروں پہ اس کی حکومت ظلم کر رہی تھی۔ تو محمد صلاح الدین ایوبی صاحب اور آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی نمازیں، آپ کے رکوع، آپ کی عبادتیں، دنیا میں شاید ایک ایسا مرد مجاہد گزرا ہے جس کو ہزاروں سلام، جس کو لاکھوں سلام، جن کے عزم کو سلام، جن کے حوصلوں کو سلام۔ یعنی اللہ سے آپ کا ایسا راز تعلق تھا کہ ہر معاملے میں اللہ نے آپ کو فتح و نصرت کی، کیونکہ آپ صراط المستقیم کے راستے پر ہیں۔ تو آپ اپنے چند ساتھیوں کو جمع کر کے بولے بھائی روم میں ظلم زیادہ ہو رہا ہے، مظلوموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ایک مٹھی بھر قافلہ اٹھا، اللہ کی ذات پاک پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اور بولا کہ چلیے روم فتح کرتے ہیں۔ کشتیوں کے قافلے کے ذریعے جب روم کے ساحل کے اوپر آئے تو میر قافلہ نے کہا کہ ان کشتیوں کو نظر آتش کر دو۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ میر قافلہ یہ کیا ہے؟ پیچھے دیکھتے ہیں موج مارتا ہوا سمندر ہے، سامنے دیکھتے ہیں عظیم ساتھ ساتھ جتنے بھی ایسے ادارے ہیں وہاں پہ اردو نہیں ہے لیکن عربی اور اردو کے بچیاں وہاں پر ہیں 80 100 کی تعداد میں۔ تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہم جو ہے یہ آرگنائزیشن کی جانب سے ایک مرکزی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنے طالبات کو بھیجیے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ جناب جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آج کل غفلت زیادہ ہو رہی ہے، لوگ ٹی وی میں ابھی عرشہ میڈم نے جو رگ پکڑی ہے لوگوں کی، وہ صحیح بات ہے کہ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے وقت میں واٹس ایپ ان کے ہاتھ میں دیتے، دودھ پلاتے وقت میں واٹس ایپ ان کے ہاتھ میں دیتے، اس کے بدلے کوئی نعت شریف ان کو سنائیے، درود پاک ان کو سکھائیے، تاکہ اللہ پاک کی اور اللہ پاک کے حبیب پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان رحمتوں کے سائے میں آپ کے بچے پروان چڑھیں، آگے بڑھیں۔ تو اس پروان چڑھنے میں، آگے بڑھنے میں انشاءاللہ تعالی سلامتی رہے گی، کامیابی رہے گی، سکون رہے گا، اطمینان رہے گا، چین رہے گا، اور کامیابی ان کا مخدر بن جائے گی۔ میں سنا ہوں ایک صاحب سے کہ بولے کہ بھائی یہ آدمی کبھی شکست نہیں کھاتا، آخر ایسا کیا اس کے اندر خوبی ہے؟ تو بعد میں تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا ان کی والدہ ماجدہ کبھی بغیر وضو کے بچے کو دودھ نہیں پلائے، جب تک کہ بچہ دودھ نہیں چھوڑا ہمیشہ ان کی والدہ باوضو رہ کے ان کو دودھ پلائیں۔ تو وضو میں اللہ اتنی طاقت دیا ہے، اتنی شجاعت دیا ہے، اتنی بہادر دیا ہے، میں کوئی شک نہیں۔ آج یہ انسٹاگرام ہے یا جناب یہ اور دوسرے واحیات قسم کے جناب چیزیں نکلے ہیں جو ہمارے نئی نسل کو پراگندہ کر رہے ہیں، تو اس کو سدھارنا میرے بھائیوں بہنوں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کا جذبہ ہونا چاہیے، آپ کا اصرار ہونا چاہیے، آپ کی ہمت ہونا چاہیے، آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے۔
اردو تو ساری زبانوں کی نمائندہ ہے، ہر رز میں ہر بز میں تابندہ ہے، اردو تجھے حاصل حیات جاویداں، گویا پھانسی پہ لٹکتی ہے مگر زندہ ہے۔ ہم لطیفہ خانم صاحبہ کو یقین دلانا چاہتے ہیں اور عادل صاحب کو، یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ کوئی اگر ایسا مسئلہ ہو تو پہلے ہم اس کو چیک آؤٹ کریں گے میڈم، اس کے بعد ایک قافلے کی شکل میں نکلیں گے، ان درسگاہوں میں جائیں گے، ہائی اسکول سے لے کے جو ڈگری سے لے کے پی جی تک ہم جائیں گے اور لوگوں کو بولیں گے کہ ہماری اور آپ کی مادری زبان کا مسئلہ ہے، اس کو زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، لہذا اردو کے چمن کو آباد رکھیے، اردو کے چمن کو باہروں سے لبریز رکھیے۔ میں ہمارے عالی جناب محمد وقار صاحب بزرگ شخصیت ہیں، لیکن قسم کھانے جگہ ہے کہ اردو کے لیے آپ اور آپ کی ٹیم کا جو کام ہے، حجی آپ لوگ حیرت کریں گے، آپ کے پاس جو معصوم بچے پڑھے 10th کلاس، وہ لوگ اپنا پرسنل کنٹریبیوشن کر کے ایک اردو میڈیم اسکول کی عمارت تعمیر کر دی ہے۔ اس سے زیادہ اور خوشی اور مسرت کی بات کیا ہوں گی کہ وقار صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں آپ کی شخصیت کو۔ میں جناب وقار صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بصیرت افروز خیالات کا اظہار کریں۔